بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا موضوع طلاق کے حوالے سے چل رہا تھا کہ طلاق کے مختلف موضوعات پر ہم نے گفتگو کی۔ تو آج ہماری طلاق کے اعتبار سے جو کورس ہم نے شروع کیا تھا اس کے اعتبار سے آج ویسے آخری کلاس ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے اس پر کہ طلاق کا رد عمل کیا ہوتا ہے، ری ایکشن کیا ہوتا ہے شریعت کی نظر میں، اور ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ اب طلاق کا جو رد عمل ہے، ری ایکشن ہے، اثر ہے، نتیجہ ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی جیسے آپ نے طلاق دی اور رجوع نہیں کیا یا نہیں ہو سکا، ایک دو طلاقوں میں رجوع ہو سکتا ہے، نہیں کیا، یا نہیں ہو سکا یعنی 3 طلاقیں دے دی، اب میاں بیوی کا جو رشتہ حلال تھا وہ حرام ہو گیا۔ اسی کو لوگ تعجب کرتے کہ کیسے حرام ہو گیا ایک جملہ بولنے سے۔ بھائی اس بات کو سمجھیے، اتنی سینس تو ہونی چاہیے کہ حلال کس طرح ہوا تھا، ایک جملہ بولنے سے تو حلال ہوا تھا۔ تو آج اگر ایک جملہ بولنے سے حرام ہو رہا تو آپ کے لیے کیسے حرام ہو رہا ہے؟ اتنے بچے ہو گئے، اتنا کچھ ہو گیا، اتنا تعلق ہو گیا، ایک دم سے کیسے حرام ہو گیا؟ بھائی اس وقت بھی تو ایسے ہی تھا کہ آپ اجنبی تھے، ایک اللہ کے کلمے کی وجہ سے آپ ایک دوسرے کے لیے حلال ہوئے، تو آج اس میں کیوں تعجب کر رہے ہیں؟ اس دن تو آپ کو بہت زیادہ تعجب ہو رہا تھا، خوشی ہو رہی تھی کہ یار یہ اللہ تعالیٰ نے یہ عورت میرے لیے حلال کر دی ہے، عورت نے، بیوی نے یہ سوچا کہ احمد اللہ نے میرے لیے حلال کر دیا ہے، ہم ایک دوسرے سے جنسی خواہشات پوری کر سکتے ہیں، ہماری اولاد ہوگی، ہمارا خاندان بنے گا، کنبہ بنے گا، قبیلہ بنے گا۔ وہ کس وجہ سے تھا؟ وہ بھی تو ایک اسی کی وجہ سے تھا کہ اللہ نے حلال کر دی۔ تو آج اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ہو رہا ہے کہ بھئی طلاق کی وجہ سے ایک دوسرے پہ حرام ہو چکے ہیں تو پھر اس کو مانیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ جی اچھا طلاق ہو گئی ہے اس کا مطلب یہ بھی مل نہیں سکیں گے، حالانکہ ہم تو مل سکتے ہیں، اس کا مطلب ہمارے طلاق نہیں ہوئی۔ بھائی ایسا نہیں ہے، جب طلاق ہو گئی تو اللہ کا خوف رکھیں۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت سارے خاندان ایسے موجود ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جو طلاقیں دے کر خاتون نے بھی سن لیا، مرد نے بھی سن لیا، لیکن اس کے باوجود اکٹھے رہ رہے ہیں اور برسہ برس تک بد کہ اولادیں تک ہو جاتی ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ افسوس، قابل افسوس ہوتے ہیں کہ بعض اوقات پنچایتیں، ان پنچایتوں میں اچھے والے سمجھدار لوگ موجود ہوتے ہیں لیکن وہ صلح صفائی کے بہانے سے حرام رشتے کو بحال کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر کسی نے 3 طلاقیں دے دی اور عورت نے سن لی یا کسی بھی انداز سے شوہر نے طلاق دے دی، عورت نے نہیں سنی تو عورت عند اللہ جو ہے اس کو مجرم نہیں ہے، لیکن اگر عورت نے بھی سن لیا پھر بھی وہ رکی رہی، وہ عند اللہ مجرم ہوگی۔ جب 3 طلاقیں دے دیں تو اب کوئی بھی دنیا کا انسان آپ کو کہے کہ آپ ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں تو آپ حلال نہیں ہیں، اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجئے۔ اور عورت کے ذہن میں بھی ہونا چاہیے کہ جب آپ نے سن لیا کہ شوہر نے 3 طلاقیں دینی اپنے کانوں سے اور اس کے بعد بھی اب ساتھ رہیں کہ خاندان نے کہہ دیا تھا، بڑوں نے کہہ دیا تھا، فلاں نے کہہ دیا تھا، نہیں بھائی، تو یہ آپ مجرم ہوں گی اللہ کے ہاں، اور پھر اس کا اثر دیر پا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اولاد ناجائز ہوگی تو وہ کیسے فرما بردار ہو سکتی ہے اور آپ کو کیسے راحت اور سکون کی زندگی مل سکتی ہے؟ اس لیے خدا را اتنا خوف کیجیے اللہ تعالیٰ کا۔ پریشان ہوتے بعد میں بنے گا، بھائی دیکھیں جس اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ملایا تھا وہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے اور راستے بھی پیدا کر سکتے ہیں، اور بالفرض اگر آپ چاہتے کہ نہیں گزارا ہوتا تو جو سزا شریعت نے رکھی اس سزا سے گزر کر دوبارہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھئی اگر کسی کے ایسا معاملہ ہو چکا ہے تو وہ خدا کا خوف کر کے، اللہ کا خوف کر کے آئندہ سے اس سے بچ جائے کہ اس حرام رشتے کو بحال رکھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔